بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ رشتہ نہیں رکھنا چاہتا، اگر کوئی آپ کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہتا، اگر کوئی آپ کے ساتھ بات کرنا نہیں چاہتا، اگر کوئی آپ سے دور رہنا چاہتا ہے تو خود کو اس سے دور کر لو، کیونکہ وقت خود ہی سکھا دے گا اسے قدر کرنا اور آپ کو صبر کرنا۔ ہر معذرت کرنے والا نہ تو خطا کار ہوتا ہے اور نہ ہی کمزور ہوتا ہے، بلکہ یہ صفت صرف آپ سے محبت کرنے والے لوگوں کی ہوتی ہے، جو آپ سے دور نہیں ہونا چاہتے اور آپ سے جڑے تعلق کو انمول سمجھتے ہیں اور جھک جاتے ہیں۔ اچھے انسانوں کی تو فہرست بنائی جا سکتی ہے، لیکن برے لوگوں کی نہیں۔ وہ بے شمار ہوتے ہیں اور ہر جگہ ہوتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، مقدر جن کے اونچے اور اعلیٰ بخت ہوتے ہیں، زندگی میں امتحان بھی انہی کے سخت ہوتے ہیں۔ دنیا میں سب برے لوگ نہیں ہوتے۔ ہزار برے لوگوں میں سے کوئی اچھا ساتھی مل جائے تو زندگی کے سفر پھولوں سے بھر جاتا ہے، اور اگر ساتھی برا نکل آئے تو وہی راستہ کانٹوں سے بھر جاتا ہے۔ دوست بہتر نہیں ہے، ہم نہ پھول مانگیں نہ کانٹے، خود ہی خالی کچے راستے پر چلنا سیکھ لیں۔ میں اپنے دکھ اور ملال کی شکایت صرف اللہ سے کرتی ہوں۔ بے مروت لوگوں کے ساتھ اپنے دکھ نہ بانٹا کرو۔ ناظرین، ہماری بری عادتوں میں سے ایک بری عادت یہ ہے کہ ہم اپنے مطلب کی بات دماغ میں بٹھا کر، دماغ کو تالا لگا کر چابی نگل لیتے ہیں، اور کچھ بھی ہو جائے، پھر چاہے وہ سمجھنا ہمارے لیے کتنا ہی ضروری کیوں نہ ہو، ہم نہیں سمجھتے کہ کہیں ہماری کسی کی بات مان لینے سے ہماری انا کو شکست نہ ہو جائے۔ بعض اوقات ہماری انا ہماری ایمان سے بھی اوپر چلی جاتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کیوں نہ تماشا ہو جب انا بے تحاشا ہو۔ بعض لوگ مسکرانا بھی بھول جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہونٹوں کے گرد لائف لائن بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر مسکرا دیں تو لگتا ہے ان کی گردن پر کوئی اجنبی چہرہ آ ٹھہرا ہے، ایسا اجنبی جس سے آپ شناسا بھی ہوں اور وہ آپ کو اچھا بھی لگے۔ دوستو، اگر یہ گرنا ہی آپ کی فطرت ٹھہرا تو کوشش کریں کہ پہاڑ سے گریں، کسی کی نظروں سے نہ گریں۔ کچھ پل کا ساتھ دے کر پل پل کے لیے بے چین کر دیا۔ خدا تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے اور تم رونے کے لیے کندھے ڈھونڈتے پھر رہے ہو۔ دوستو، محبت انسان کو بے بس کر دیتی ہے۔ جیسے کسی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر بٹھا دو، ویسے ہی دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ باندھ دیا جاتا ہے کہ آپ ساری زندگی بندھے رہو، جلتے رہو اسی عذاب میں، اور یہ محبت صرف محسوس کرنے کی چیز نہیں ہے، جینے کا نام ہے۔ اور سوچو کہ آپ کو ایک تکلیف دہ چیز سے باندھ دیا جائے اور آپ تھوڑا سا بھی خود کو چھڑا نہ پاؤ، اس درد کے ساتھ کھانا پینا سونا جاگنا ہو، تب کیسا لگے گا؟ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ بدل گئے ہیں، محبت باقی نہیں رہی، لیکن محبت تو آگ جیسی ہوتی ہے، خاک کیے بنا نہیں چھوڑتی، اور جو خاک ہو جائے اسے کون بنائے۔ ہر وقت خدا کے احسانات یاد کرتے رہو اور شکر ادا کیا کرو کہ عنایتوں کا۔ یوں دل میں شکر گزاری پیدا ہوگی، پھر آپ بے بسی محسوس کرو گے۔ اتنے احسانات کا شکر کیسے ادا کیا جا سکتا ہے؟ آپ سوچیں گے کہ مالک نے بغیر کسی غرض سے ہمیں نوازا ہے، ہم سے محبت کی ہے، اور آپ غور کریں گے کہ اتنی بڑی دنیا میں ہم اتنے حقیر ہیں۔ سینکڑوں کے مجمع میں بھی ہماری کوئی پہچان نہیں ہے، کوئی ہم پر دوسری نظر بھی نہیں ڈالے گا، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ ہم ہیں بھی یا نہیں، لیکن ہمارا رب کروڑوں انسانوں کے بیچ بھی ہماری ضروریات پوری کرتا ہے، ہماری بہتری سوچتا ہے، ہمیں اہمیت دیتا ہے۔ ان سب باتوں پر غور کرتے رہیں گے تو ہمارے دل میں محبت پیدا ہوگی اور ہمیں خدا سے عشق ہو جائے گا۔
انسان خدا کی محبت کو بہت دیر سے سمجھتا ہے، پھر جانتا ہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے اور ہمیشہ بہتر سے بہترین عطا کرتا ہے۔ بس ہم ہیں جو ضد پر اڑ جاتے ہیں اور اس کی نافرمانی کرتے ہیں، ورنہ اس کے اختیار میں کیا نہیں ہے۔ وہ اگر چاہے تو ایک نافرمانی پر ہمیں آسمان سے اٹھا کر زمین پر دے مارے، مگر وہ ایسا کرتا نہیں۔ اس کی رحمت اس کے غضب سے بہت وسیع ہے۔ کبھی ماضی کو پیچھے مڑ کر دیکھو تو تم جانو گے کہ اس نے تمہیں کب کب اور کہاں کہاں سنبھالا۔ جب تم بالکل اکیلے تھے تب کہاں کہاں پر اس نے تمہارا ہاتھ تھاما جس کے تم قابل بھی نہیں تھے۔ جب انسان یہ سمجھتا ہے تو سارے شکوے ختم ہو جاتے ہیں اور پھر معجزے ہوتے ہیں، پھر وہ مان یقین میں بدلتے ہیں۔ خدا صرف محبت نہیں بلکہ امید ہے، بالکل امید ہے، ایک آس ہے، ایسی محبت جس کو کوئی زوال نہیں۔ دل میں کتنا درد ہے یہ کوئی نہیں جانتا، آنکھوں سے رات کے اندھیروں میں تم نے کتنے آنسو تم نے پلکوں سے بہائے یہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، سوائے اس رب کے جو تمہاری ہر چیز سے واقف ہے، تمہارے دلوں میں موجود ہر راز کو جانتا ہے۔ بس وہی ایک ہے جو ہر مشکل، ہر خوشی، ہر غم میں تمہارے ساتھ ہوتا ہے، بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ تو سب جانتا ہے مجھے بھی، میری کمزوری بھی، میرے گناہ بھی، میرے آنسو بھی، میرے لفظوں کی توبہ بھی، جس کے بعد پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ میری کمزور ذات تجھ سے شرمندہ ہے، میرے رب میرے گناہوں کو معاف فرما۔ میرے رب میرے گناہوں کو تیری ذات پردے میں رکھتی ہے، ان گناہوں کو معاف فرما۔ تو ہی میرا رب ہے، تو ہی اول ہے اور تو ہی آخر، تو ہی رحمان ہے، تجھے تیری رحمت کا واسطہ معاف فرما دے۔ تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا اللہ ہے۔ پیارے ناظرین، اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔